فیصل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں نے سوچا کہ اب عید کا حلوہ جو ہے وہ ہضم ہو گیا ہے، تو کچھ کام ہی شروع کیا جائے۔ تو آپ نے کمال مہربانی سے بہت عرصہ پہلے مجھے دعوت دی تھی کہ میں آ کے تو یہاں تبادلہ خیالات کیا کروں، تو میں نے سوچا وہی سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ تو آپ کو علم ہوگا کہ میں زیادہ تر اوائڈ کرتا ہوں یہ جو ہیں اعتراضات ہمارے بھائی جو اہل سنت کرتے ہیں یا نظام والے کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہیں ان کا مقصد کچھ سیکھنا نہیں ہوتا، صرف اعتراض برائے اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی توزیع اوقات کے علاوہ اور کچھ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت صاحب پر کئی اعتراض کیے جاتے ہیں جن میں کئی سائنٹیفک ان کے بیانات پر ہیں۔ تو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت حیران ہوتا ہوں حضرت صاحب کی کتابوں میں کئی دفعہ ایسی چیزیں پڑھ کے جو یورپ میں نئی نئی ایجاد ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ حضرت صاحب سے پوچھا گیا فوٹوگرافی کے متعلق، تو اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ یورپ میں وہ تصویر کھینچ کے اگر کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح ٹوٹی ہے، اور اس کے جوڑنے میں ڈاکٹروں کو آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسی چیز جس سے انسان کی صحت جو ہے اس کو جو ہے علاج کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ حرام کس طرح ہو سکتی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کتاب میں حضرت صاحب لکھ رہے ہیں وہ یورپ میں ایکس رے جو ہے وہ ڈسکور ہونے کے کوئی 2 یا 3 مہینے بعد جو ہے وہ لکھی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر ایک مذہبی آدمی جو قادیان میں بیٹھا ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں بجلی نہیں، جہاں کچھ نہیں، تو اس تک یہ معلومات کیسے پہنچ گئی؟ بجلی تو چھوڑے، آج تک وہاں ٹرین بھی نہیں جاتی، آپ کو اتر کے بس لینی پڑتی ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب آگے لکھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تصویریں کھینچ کے وہ جانوروں اور نباتات جو ہیں وہ ان کے گروہ بناتے ہیں کہ کون سے گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس طرح علم جو ہے وہ اس کو ترقی ملتی ہے۔ تو ایسی چیز جو ہے وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ بات جو حضرت صاحب نے کہی، اس کا سائنٹیفک نام ہے کیٹیگرائزیشن آف سپیشیز۔ میری زیادہ عمر جو ہے انگلستان میں گزری ہے، میں یہیں اسکول گیا، یہیں کالج گیا، یہیں یونیورسٹی گیا، میں نے فزکس میں بی ایس سی کی، میں نے میتھمیٹکس میں ایم ایس سی کی، لیکن اس وقت تک بھی مجھے کیٹیگرائزیشن آف سپیشیز جو ہے اس کے متعلق پتہ نہیں تھا۔ یہ کچھ عرصہ بعد جو ہے میں نے کتاب پڑھی تو اس میں سے مجھے اس چیز کا علم ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بزرگ قادیان میں بیٹھا ہے، اور اس زمانے میں پچھلی صدی کے شروع میں اس کو اس چیز کا کیسے علم ہو گیا؟ تو اپنا یہ میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب جو تھے
وہ دوسرے علماء کی طرح دین اور دنیا کو الگ نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ آج کل کی سائنٹیفک ایڈوانس جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، یا یہ کہ آج کل دنیا میں جو ایجادات وغیرہ چیزیں ہو رہی ہیں، جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، ہمیں ان کے متعلق علم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان کے متعلق کچھ پتہ نہیں کرنا چاہیے یا انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں، تو یہ صرف بتانے کے لیے کہ حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا دین کے ساتھ سائنس جو ہے اس پہ بھی جس حد تک ممکن ہو سکا نظر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے جماعت کے ممبرز کو وہ کہتے تھے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں جو ہیں انگلینڈ میں رسالے سائنٹیفک اور اس طرح کے، اور ان کو منگائیں اور مضمون پڑھیں، اور جب آپ قادیان آئیں تو ساتھ لے آئیں، تو مجھے یہ آپ پڑھ کے اردو میں سنایا کریں کہ میں دیکھوں کہ کس طرح سائنسی ترقی جو ہے وہ اسلام کی صداقت کو ثابت کر رہی ہے۔ تو اس طرح یہ معلومات جو ہیں وہ حضرت صاحب تک پہنچی۔ تو ایک جگہ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے تحقیق کی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچرلی اپنی جنس بدل سکتی ہیں، اور اس میں جو ہے انسان جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے یا بہت کم ہوا ہے، لیکن دوسری جو چیزیں ہیں ان میں یہ بہت کامن ہے کہ نر مادہ اور مادہ نر جو ہیں وہ بن جائیں۔ تو کسی نے فیس بک پہ یہ لگا کے تو اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو جی یہ اپنا یہ پاگل بندہ جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ کر رہا ہے۔ تو اس وقت میں نے اس کا صرف یہ جواب دے کے بات ختم کر دی کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی ہے، تو اپنا تحقیق جو ہے ان کی کوئی سائنٹیفک لیبارٹری تو تھی نہیں جہاں وہ ایکسپیریمنٹ کرتے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا تو انہیں یہ پتا چلا، تو اپنا اس طرح کی تحقیق جو ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی۔ لیکن اس کے کچھ ہفتے بعد میں دبئی میں تھا، تو ہم فیملی جو ہے وہ ایک ایکویریم جو ہے وہاں گھوم رہے تھے، تو میں نے فیملی کو کہا کہ ایکویریم میں چلیں، تو وہ کہنے لگے ایک دوسرے ایکویریم تو ہو آئے ہیں، یہاں کیا کوئی خاص بات ہوگی جو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں چلیں۔ میں نے کہا میں نے یہ نوٹس دیکھا ہے اس ایکویریم کے باہر، اور میں یہ مچھلیاں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ نوٹس کیا تھا۔ اس نوٹس پہ لکھا تھا کہ یہاں ہم مچھلیوں کی ایک نسل لے کے آئے ہیں جو اگر ٹینک میں نر زیادہ ہوں تو کچھ مادہ بن جاتے ہیں، اور اگر مادہ زیادہ ہوں تو نر بن جاتے ہیں، یعنی نیچرلی میل فیمیل بن جاتے ہیں اور فیمیل میل بن جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے فائل کر لیا تھا وہ جو اعتراض تھا حضرت صاحب پہ ان صاحب نے کیا کہ اپنا میں دیکھوں اس کا کوئی اور بھی جواب ہے سوائے اس کے کہ جناب انہیں یہ کہا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے انہیں غلط انفارمیشن دی گئی ہو۔
تو اب جو ہے کچھ سپیشیز، ان کے متعلق انفارمیشن میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سپیشیز جو ہے اس کا نام ہے کلاؤن فش، یہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے اور دھاریاں پڑی ہوتی ہیں سفید اس کی جلد پہ۔ تو وہ جو ہیں وہ جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کی ایک جنس ہوتی ہے، لیکن ضرورت پڑے تو وہ خود ہی آٹومیٹکلی اپنی جنس جو ہے وہ چینج کر سکتی ہیں۔ اور عام طور پر جو نر ہیں، جو میل ہیں، وہ مادہ یا فیمیل جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ کلاؤن فش جو ہے یہ گروپس میں رہتے ہیں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ مین جو ہے سب سے بڑی مچھلی جو ہے وہ نر ہوتی ہے، تو باقی جو ہیں وہ مادہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر مادہ جو ہے کوئی نر سے بڑی ہو جائے تو وہ اپنی جنس چینج کر کے پھر نر بن جاتی ہے، اور وہ نر جو ہے وہ مادہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کئی جو ہیں مچھلیاں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی پاپولیشن کو خطرہ ہے کہ کافی نر نہیں یا کافی مادہ نہیں، تو وہ اپنی پاپولیشن کو بیلنس کر لیتی ہیں۔ اگر نر زیادہ ہیں تو کچھ مادہ بن جائیں گے، اگر مادہ زیادہ ہیں تو کچھ نر بن جائیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم کم علم ہیں اور ہمیں اس چیز کا علم نہیں، تو ہم کسی دوسرے سے علم حاصل کرنے کی بجائے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھو یار، یہ کیا بیوقوفوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نر مادہ اور مادہ نر بن جائے۔ اور ایک اور مچھلی کی قسم ہے، اسے کہتے ہیں ہاک فش۔ تو یہ جو ہیں ان کا بھی یہی حساب ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک نر جو ہوتا ہے اس کا حرم جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری جو ہیں مادہ مچھلیاں ہوتی ہیں، تو اگر وہ مر جائے تو سب سے بڑی جو ہے فیمیل وہ میل بن جاتی ہے، تاکہ سسٹم جو ہے اس حرم کا وہ جاری رہے۔ یہ دیکھیں قدرت کے نظام میں اتنی چیزیں ہیں جن کا بھی ہمیں علم ہی نہیں، جن کی ہمیں کھوج لگا کے پتہ کرنا چاہیے۔ آگے آئیے سی بیس، یہ کالے رنگ کی مچھلی ہوتی ہے، اور امریکہ میں اس پہ بہت ریسرچ جو ہے وہ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ فلوریڈا کے نزدیک جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور گو سمندر میں تو انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی جہاں یہ نیچرلی رہتی ہے، لیکن ایکویریمز میں جہاں وہ سی بیس کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور ان کو انہوں نے ان پہ ریسرچ کی ہے، تو وہاں انہوں نے یہی چیز جو ہے وہ دیکھی ہے کہ سی بیس جو ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ جو مادہ سی بیس ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ میل جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، تو وہ اپنی جنس جو ہے وہ سوئچ کر لیتی ہیں۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہمپ ہیڈ ریسی، یہ بھی مچھلی کی قسم کی چیز ہے۔ تو اپنا پہلے تو اس میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی، لیکن 9 سال کی عمر کے بعد ان میں یہ ایبلٹی کسی طرح آ جاتی ہے کہ فیمیل جو ہیں وہ میل بن جائے۔ تو اپنا یہ صرف یہی نہیں، آپ کہیں گے یہ سارے صرف سمندر میں رہنے والی چیزوں کی تم بات کر رہے ہو، تو اور بھی چیزیں جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں۔
تتلیاں یہ کر سکتی ہیں، آپ کو حیرت ہوگی۔ 10,000 میں سے ایک تتلی جو ہے اس میں یہ ابیلٹی موجود ہوتی ہے کہ نر مادہ بن جائے اور مادہ نر بن جائے۔ مینڈک یہ کر سکتے ہیں کہ نر مادہ اور مادہ نر بن جائے۔ تو اور اس کے علاوہ سانپ جو ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں کہ نر مادہ اور مادہ جو ہے وہ نر بن سکتے ہیں۔ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ انسان جو ہیں ان کے اندر یہ فطری جو ہے وہ چیز موجود ہے، ابیلٹی ہے، وہ اس کو ٹریگر کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے ابیلٹی ان جانوروں اور چیزوں میں وہ اس لیے ہے کہ ان کی نسل جو ہے وہ قائم رہے اور نسل جاری رہ سکے۔ یہ اس کے مقصد کے لیے فطرت نے ان میں یہ ابیلٹی رکھی ہے۔ تو غالباً ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں جو ہے ہیومن بینگز انہیں کہتے ہیں، ان میں بھی یہ کسی زمانے میں ہو، لیکن بعد میں چونکہ اس کی ضرورت استعمال کی پیش نہ آئی تو ہم نے وہ ابیلٹی کھو دی۔ مثلاً یہ ہے ہماری اپینڈکس، اب کسی کو پتہ نہیں کہ اپینڈکس جو ہے اس کا مقصد کیا تھا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جناب بات اصل میں یہ ہے کہ کسی زمانے میں اس کا کوئی مقصد ہوگا، لیکن بعد میں اپنا کیونکہ ضرورت نہ رہی تو اپینڈکس وہاں ہے تو صحیح، لیکن یہ کچھ کرتی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی کیا کہا جائے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، ان میں خاص طور پر ہمارے ملک جو ہیں، ہندوستان، پاکستان وغیرہ، انہوں نے بھی یہ اہلیت کھو دی ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کا جو ہے مزاج بس یہ بن گیا ہے کہ مذاق اڑا لو، گالی دے دو، کسی کو جو ہے کا منہ بند کر دو، تو ہم نے بڑا کارنامہ جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ وہ کر دیا ہے کہ جناب وہ جو ہے اب جواب نہیں دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک احمقانہ بات بار بار کہتے رہیں، آپ ایک جو ہے کیلے کو کہیں گے یہ جناب امرود ہے، اور میں آپ کو سمجھاؤں کہ نہیں بھائی صاحب یہ کیلا ہے، اور اصرار کریں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو اینڈ پہ میں کیا کروں گا؟ میں تنگ آ کے کروں گا اچھا بھائی جو تم نے سوچنا ہے سوچو، جو ماننا ہے مانو، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنا بھیجا جو ہے اس کو تکلیف دوں تمہیں سمجھانے کے لیے، مجھے اس میں کیا ملے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اپنا ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ اتنی وسیع کائنات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ بڑی اچھی مثال ہے ایکچولی، وہ جو ہے جسے کہتے ہیں کنویں کا مینڈک، کہ اپنا سیلاب آیا اور دریا کا ایک مینڈک جو تھا وہ بہہ کر ایک کنویں میں چلا گیا، وہاں ایک دوسرا مینڈک تھا، وہ اسے کہنے لگا بھائی تم کہاں رہتے تھے؟ وہ کہنے لگا میں دریا میں رہتا تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا دریا کتنا بڑا ہے؟ یہ کنواں جو ہے اس کا چوتھا حصہ؟ وہ کہنے لگا نہیں اس سے بہت بڑا۔ وہ کہنے لگا اچھا اس کنویں کا آدھا حصہ؟ وہ کہنے لگا نہیں اس سے بھی بہت بڑا۔ تو کنویں کا مینڈک کہنے لگا کہ پھر اس کنویں جتنا ہوگا، اس لیے کہ اس کنویں سے بڑی چیز تو کوئی دنیا میں ہے نہیں، تو اس کنویں سے بڑا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔
تو یہی چیز جو ہے اسی نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگ بڑے جو تھے مذاق اڑا رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کہ جناب پہلے مریم بنے اور پھر عیسیٰ بنے اور یہ اور وہ، حالانکہ یہ تفسیر ہے قرآن کریم کی۔ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جو اصلی مومن ہوتا ہے وہ مریم ہوتا ہے۔ تو آپ نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے قرآن جو ہے اس کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مطلب بھائیوں کو یہ بھی خیال نہیں وہ، لیکن بات وہیں آ گئی نا، لا علمی پہ، اور بات اس چیز پہ آ گئی کہ اس کا فائدہ تو کوئی ہونا نہیں، علم دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تو جو لکیر پیٹنی ہے وہ پیٹنی ہے۔ دوسری جگہ حضرت صاحب نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان کی تحقیق جو ہے اس سے انہیں پتہ چلا ہے کہ کئی جو ہیں اپنا آدمی، نر، ایکچولی آدمی، دوسری سپیشیز کوئی نہیں، تو ان کی پستانوں میں سے بھی دودھ آنے لگتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی گاہے بگاہے بہت مذاق جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایک سائنٹیفک جرنل ہے، اسے کہتے ہیں لائیو سائنس۔ اس میں ایک پروفیسر صاحب نے مضمون لکھا، تو یہ دو پروفیسروں کے مضمون ہیں، ایک اس سے ہے، دوسرا نیو یارک ٹائمز سے 219 کا مضمون ہے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا جو ہے وہ جوزف کیسٹرو ہے، اور یہ 31 مئی 2014 کو ان کا یہ مضمون جو ہے وہ چھپا۔ تو یہ ہے ایک سائنٹیفک جرنل ہے، اسے کہتے ہیں لائیو سائنس۔ اس میں ایک پروفیسر صاحب نے مضمون لکھا، تو یہ دو پروفیسروں کے مضمون ہیں، ایک اس سے ہے، دوسرا نیو یارک ٹائمز سے 19 کا مضمون ہے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا جو ہے وہ جوزف کیسٹرو ہے، اور یہ 31 مئی 2014 کو ان کا یہ مضمون جو ہے۔ حاصل بھائی، آپ نے کہا تھا کسی نے کامنٹ کیا، لیکن وہ جو ہے کامنٹ وہ آپ نے میرا ہی جو ہے وہ مجھے بھیج دیا ہے، تو شاید غلطی سے غلط جگہ آپ نے انگلی لگا کے وہ شیئر کر دیا ہے۔ تو بہرحال میں میل لیکٹیشن کی بات کر رہا تھا۔ اس جو ہے کیسٹرو جو ہے، اس کے مضمون کا ٹائٹل ہے، یہ لائیو سائنس میں چھپا ہے، کین مین لیکٹیٹ، یعنی یہ سائنٹیفک ٹرم ہے، کیا آدمی جو ہے ان کی پستانوں میں سے دودھ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں 2-3 فکرے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں، آگے لکھتے ہیں، شارٹ آنسر، مختصر جواب یہ ہے یس، ہاں، انڈر سرٹن کنڈیشنز، کچھ حالات میں، یعنی کچھ حالات میں آدمی جو ہے ان کے پستانوں سے بھی دودھ بہہ سکتا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، ٹو اسٹارٹ میل لیکٹیشن ہیز بین observed in a few domesticated animals including cats, goats and guinea pigs on rare occasions۔ وہ کہتے ہیں ہم اس سے بات شروع کرتے ہیں کہ جو نر تھے بلیوں کے، بکریوں کے اور گنی پگز کے، مخصوص موقعوں پر وہ جو تھے انہوں نے بھی دودھ جو ہے وہ
پیدا کیا. However, male lactation seems to be common only in dioic fruit bats. کہتے ہیں لیکن یہ جو ہے اپنا دودھ نکلنا مسلسل، یہ جو ہیں ایک خاص نسل ہیں چمگادڑوں کی، ان میں یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. Though it's not yet clear why males of this species have the biology to spontaneously produce milk. لیکن یہ ابھی واضح نہیں ہوا کہ یہ نسل جو ہے، اس کے نر جو ہیں، وہ کیوں ان میں یہ چیز ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں for both women and men breast tissue contains hollow cavities، یعنی کہ پستانے جو ہیں ان کے اندر جگہ ہوتی ہے called alveoli، جس کا نام alveoli ہے، which are lined with milk secreting cells، جن میں سیل ہوتے ہیں جہاں سے دودھ نکلتا ہے. لیکن غور کریں for both women and men، نر اور مادہ دونوں، آدمی اور عورت دونوں کے یہ ہوتا ہے. But the critical determinant of lactation is prolactin. لیکن جو چیز جس کا نام پرولیکٹن ہے، وہ اس کی وجہ سے دودھ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. A hormone that is produced by pituitary gland، ایک ہارمون جو pituitary gland جو ہے اس سے پیدا ہوتا ہے. تو اپنا یہ دیکھیے، اب یہ سائنٹیفک ریسرچ کہہ رہی ہے. آگے وہ کہتے ہیں نارملی نان پریگننٹ ویمن have almost double the amount of prolactin circulating in their body than men, according to National Institute of Health. This concentration can spike by nearly tenfold during and after pregnancy. یہ آدمیوں میں بھی ہوتا ہے پرولیکٹن، عورتوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں یہ ڈبل ہوتا ہے، لیکن جب وہ امید سے ہوں تو وہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے آدمیوں سے ان کا جو پرولیکٹن ہے. تو research has shown that male prolactin levels can also surge, according to a 2008 review on male lactation published in the journal Trends in Evolution. اب آپ اس کا کیا کہیں گے؟ ایک سائنٹیفک مغرب کا جو ہے علمی رسالہ ٹرینڈز ان ایکولوجی اینڈ ایوولوشن، اس میں لکھا ہے کہ آدمیوں میں پرولیکٹن لیول جو ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں، اور یہ 2008 کی ریسرچ ہے. تو اور سنیں، مثال وہ دیتے ہیں scientists documented lactation in male World War II prison camp survivors، کہ دوسری جنگ عظیم میں جو قیدی تھے، جب جنہوں نے بہت مہینے بھوکے رہے تھے، جب ان کو کھانا دیا گیا تو ان کے پستان جو ہیں ان سے دودھ آنا شروع ہو گیا. who had suffered months of starvation, after receiving adequate nutrition, their hormone producing glands rebounded far quicker than their livers, which normally metabolize hormones, resulting in hormonal spikes that caused lactation. ہاں عامر بھائی، بالکل آپ نے درست کہا کہ دودھ جو ہے وہ تو درختوں سے بھی نکلتا ہے. یہ تو خدا کی قدرت کا کمال ہے نا. تو اسی طرح یہ جو ہے ایکچولی میں اس کا آرٹیکل اور پڑھنے کی بجائے میں جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز نے ایک مضمون لکھا، میں اس کی طرف چلتا ہوں.
وہ بھی آپ کے لیے امید ہے دلچسپی کا باعث ہوگا. میں اپنے بھائیوں کو یاد دلا دوں کہ یہ مضامین حضرت مرزا غلام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھے، نہ ہی کسی احمدی نے، لاہوری نے یا نظام والے نے پیسے دے کے تو ان سائنٹیفک جرنلز میں چھپوائے ہیں، اور نہ ہی نیو یارک ٹائمز میں. نیو یارک ٹائمز تو سائنٹیفک رسالہ نہیں، لیکن اس میں یہ مضمون ہے کارل سیڈرسٹروم کا، جو پروفیسر ہیں اسٹاک ہوم یونیورسٹی کے. یعنی یہ علماء ہیں، اپنے اپنے شعبوں کے، اپنے اپنے فیلڈز کے اسکالر ہیں، جو یہ چیز لکھ رہے ہیں. یہ شاید عزیز نہیں کہہ رہا جس نے کہ آپ کہیں گے یار تو نے تو بی ایس سی فزکس میں کی تھی، ایم ایس سی تیری میتھمیٹکس میں تھی، تو یہ میل لیکٹیشن کا کیا پتا. نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے ٹیلز آف مین whose breasts contained milk date back centuries. کہ یہ کہانیاں صدیوں پرانی ہیں کہ آدمیوں کے پستانوں سے بھی دودھ نکلتا ہے. In the 4th century BC قبل مسیح، 4th صدی قبل مسیح، the philosopher Aristotle، ارسطو جو تھا، noted that some men were able to produce milk by squeezing their breasts. کہ کچھ آدمی جو ہیں وہ اپنی پستانوں کو جب دباتے ہیں تو دودھ نکلتا ہے. آگے ان کنگ جیمز ٹرانسلیشن آف دا بائبل میں لکھا ہے the breasts of malnourished Job are described as full of milk. کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو نبی تھے، ان کی پستانے جو ہیں وہ دودھ سے بھری ہوئی تھیں. لیٹر ان دا بیبلونین تالمود ایک قسم کی فقہ کی کتاب ہے یہودیوں کی، آپ سمجھ لیں. We find a story of a widowed man whose breasts opened and he nursed his child. کہ یعنی تالمود میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جو تھا جس کی بیوی نہیں تھی، بیوی مر گئی تھی، اس کی پستانوں میں سے دودھ جو تھا وہ نکلنے لگ پڑا. Just what events those lines were described has been studied, has been the subject of much speculation for most part, has been ignored or interpreted allegorically. کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، تو زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مثالیں تھیں، یہ اصل میں نہیں تھا ہوا، یہ میٹافرز تھے، ایلیگری تھی. جیسے آپ کہہ دیتے ہیں اپنے بیٹے کو کہہ دیں یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے. One reading suggests that Job's breasts symbolize ponds where cattle can drink. تو یہ ایک ایکسپلینیشن جو تھا وہ دیا گیا. تو آگے نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے In the summer of 1800s, during a 5-year expedition through Central and South America, the Prussian naturalist Alexander von Humboldt passed through the small village of Arnes in what is today Venezuela. کہ 1800 میں 5 سال کی مہم جو تھی اپنا جرمن الیگزینڈر فون ہمبولٹس نے کی امریکہ میں، تو وہ چھوٹے سے گاؤں سے گزرے جس کا نام تھا آرنس، جو آج کل وینیزویلا میں ہے. تو اس نے کیا دیکھا؟ تو اس نے اپنے سفر کے جو حالات لکھے ان میں لکھا He told the story of a local man who, after his wife had fallen ill, nursed his baby 2 or 3 times a day for 5 months. تو وہ جو اپنے سفر کا حال جو لکھتا ہے اس میں لکھتا ہے ایک آدمی کے متعلق
جس کی بیوی جو تھی وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بیمار ہو گئی، اور وہ ہر روز 2 یا 3 دفعہ اپنی پستانوں سے بچے کو دودھ پلاتا تھا۔ Humboldt got to meet the father. Humboldt جو تھا وہ اس آدمی کو ملا، تو examined his breasts، اور اس نے جو تھا پستان جو تھے ان کا جو تھا ایگزامینیشن کیا، which were wrinkled like those of a woman who has suckled، تو ان کی شکل وہی ہو گئی تھی جو ایک عورت کی پستانوں کی ہوتی ہے اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی رہی ہو۔ یہ عامر بھائی آپ نے بالکل صحیح کامنٹ کیا، میری تو توجہ اس وقت اس طرف نہیں تھی گئی، لیکن ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جسم کو دبانے سے نر مادہ دونوں کے پستان سے دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ تو by the end of the 19th century, American physician George Gould and his colleague Walter Pyle listed in their book Anomalies and Curiosities of Medicine کہ 19ویں صدی جو ہے اس کے آخر پہ امریکن ڈاکٹر گولڈ اور پائل نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کہ میڈیسن میں، طب میں عجیب چیزیں۔ تو a number of instances of men suckling infants, including an verifiable report relayed by 16th century missionaries in Brazil۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کئی واقعات لکھے جہاں آدمیوں نے بچوں کو دودھ پلایا، اور اس میں ایک وہ رپورٹ بھی تھی جس کی تصدیق نہیں ہو سکتی، جو 16ویں صدی میں جو عیسائی مبلغ گئے تھے برازیل، جو انہوں نے لکھی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا ان کا کیا دعویٰ تھا، کہاں گیا، ہاں ان کا دعویٰ تھا برازیل claiming there was a whole Indian nation whose women had small and withered breasts and whose children owed their nourishment entirely from the males۔ یہ دیکھیں کیسی حیرت کی اور عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک پورا قبیلہ تھا وہاں رہنے والے لوگوں کا جن کی عورتیں جو تھی ان کی پستانیں اس قابل نہیں تھیں کہ وہ بچوں کو دودھ پلا سکیں، تو یہ کام جو تھے اس قبیلے کے مرد کرتے تھے۔ تو مرزا غلام احمد کا تو آپ نے مذاق اڑا دیا، اب اس جو رپورٹنگ کا اور اس سائنٹیفک ریسرچ کا جو مغرب کی یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہے، اور جو مغرب کے جو ہے علماء اور اسکالر اور ریسرچ پیش کر رہے ہیں، اب اس کا کیا کہیں گے؟ کیا یہ بھی سب جاہل ہیں اور جھلے ہیں اور پاگل ہیں؟ Only once do we get a sense of how others reacted to these events۔ یعنی صرف ایک دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک موقع، کہ دوسرے جو تھے وہ ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا جب وہ دیکھتے تھے کہ باپ یا مرد جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہا ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے اس آرٹیکل میں کہ باقی قبیلے والے جو تھے ایک اور جگہ، کسی جگہ، یہ کینیڈا کا ذکر ہے کہ وہاں جو تھا ایک نیچرلسٹ جان رچرڈسن گیا، تو اس نے دیکھا
کہ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی جو تھی مر گئی. wrote of a father who nursed his child after his spouse died. He was viewed as partaking of the duties of women by other Chipewyan men who saw it as degrading. یعنی یہ جان رچرڈسن صاحب جو تھے، جو پرانے قبیلوں کے رسم و رواج اور ان چیزوں پہ وہ کرتے تھے ریسرچ، تو انہوں نے ایک جو قبیلہ تھا جنہیں چپوی کہتے ہیں، وہاں ایک باپ کے متعلق پتہ چلا جو ماں مر گئی تھی تو بچے کو دودھ پلاتا تھا، تو دوسرے قبیلے والے جو ہیں اسے بڑی نیچی اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اس نے اپنا یہ عورتوں کا کام کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ تو اپنا ہم بھی کرتے ہیں نا. یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں برتن دھو رہا تھا تو کوئی صاحب جو ہے وہ ملنے آئے، تو ہمارے ایک رشتہ دار بیٹھے تھے، انہوں نے کچن کا دروازہ بند کر دیا. میں بڑا حیران ہوا، تو میں وہاں گیا دروازہ کھول کے، تو میں نے دیکھا وہ صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا وہ معاف کیجئے میں برتن دھو رہا ہوں، تو مجھے 5 منٹ دیں، میں ختم کر لوں تو پھر میں آ کے تو آپ سے بات کرتا ہوں. ہر میں واپس آیا، جو بھی ان کا کام تھا تو انہوں نے کوئی اپیل کرنی تھی وہ میں نے کر کے تو انہیں دے دی کہ یہ لیجیے آپ پوسٹ کر دیجئے. جب وہ چلے گئے تو ہمارے رشتہ دار مجھے کہنے لگے شاہد صاحب اگر اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں تو کسی اور کی عزت کا ہی کوئی خیال کر لیا کرے. میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ میں نے ان کا کام کیا، چائے پلائی، کیک بسکٹ کھلائے، وہ آپ کے دوست تھے، فری میں کام کیا، تو آپ کی عزت کو کیا ہوگی؟ کہنے لگے میں نے دروازہ بند کر دیا تھا کہ وہ یہ نہ دیکھ لیں گے آپ برتن دھو رہے ہیں، آپ دروازہ کھول کے کہتے ہیں جی میں برتن دھو رہا ہوں. میری تو اس سے بے عزتی ہو گئی. تو یہ جو ہے اس ذہنیت کا جو ہے کوئی علاج نہیں کہ ہم حدیثیں تو سناتے ہیں کہ حضرت نبی کریم جو ہے آٹا بھی گوندھ لیتے تھے اور اپنے کپڑے بھی سی لیتے تھے اور جوتا جو ہے وہ بھی سی لیتے تھے اور سب کچھ، لیکن خود جب کچھ کرنا پڑے تو ہماری فوراً جو ہے نا وہ بے عزتی ہو جاتی ہے. اینی وے تو اپنا آگے چلتے ہیں. In the 1930s, the search for an answer to whether men could breastfeed moved from expeditions to the laboratory. کہ 1930 میں یہ ہوا کہ آگے تو کوئی مہم جو تھے وہ جاتے تھے تو یہ قبیلے ملتے تھے تو یہ معلومات ملتی تھی، لیکن وہ سائنس کی لیبارٹریز میں یہ چیز جو تھی وہ آ گئی کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے ہم ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے although Charles Darwin had observed that there were instances where men could yield a copious supply of milk. یعنی چارلز ڈارون جو تھا اس نے لکھا ہے کہ اس نے بھی آدمی دیکھے ہیں جو اچھی خاصی مقدار میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں. It was not until the discovery and naming of the milk producing hormone prolactin in 1933 that scientists could really begin to examine the lactating ability of male mammals. کہ یہ 1933 جو ہے تب تک یہ ممکن نہیں تھا، تب یہ ممکن ہوا اس لیے کہ اس زمانے میں ایک جو ہے پرولیکٹن ہارمون جو تھا وہ سائنسدانوں نے ڈسکور کیا اور وہ جو ہے وہ دودھ پیدا کرتا ہے. تو اس سے وہ ٹیسٹ کر سکتے تھے کہ جو ہیں
نر ہیں، کیا وہ بھی دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ Experiments were performed on rats, monkeys, and in some cases humans. تجربے کیے گئے کہاں گیا، چوہوں پر، بندروں پر، اور کچھ کیسز میں انسانوں پر بھی. اینڈ دے ورکڈ، اور وہ کامیاب ہوئے. In a study in 1954, 3 men with cancer who had been on estrogen treatment were injected with large doses of lutrophin, a form of prolactin. 1954 میں 3 مرد جنہیں کینسر تھا اور جنہیں ایسٹروجن ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا، انہوں نے بہت بڑی مقدار میں لیوٹروفن جو تھی، جو پرولیکٹن کی ایک قسم ہے، اس کے ٹیکے لگائے. اور سنیں، اور مرزا غلام احمد کی عظمت جو ہے اس پر سر دھنے. One of them, aged 64, lactated on the 6th day of treatment. He didn't stop for 7 years. ان میں سے ایک جو ہے اس کی پستانوں ان میں سے ایک جس کی عمر 64 سال تھی، اس کی پستانوں میں سے علاج کے 6 دن دودھ آنا شروع ہو گیا، اور 7 سال تک وہ دودھ جو ہے وہ پیدا کرتا رہا. What is startling when we dig into history is just how many great minds from Aristotle to Darwin have earnestly and without judgment pondered the question of men's breast milk. حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کو کھنگالیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے عظیم جو تھے ذہن، ارسطو سے لے کے ڈارون تک، انہوں نے بغیر لوگوں پہ انگلیاں اٹھائے اس سوال پر غور کیا کہ کیا آدمی جو ہیں ان کی پستانوں سے دودھ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو یہ ہے کہ کچھ میں نے اختصار کے ساتھ یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس درخواست کے ساتھ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود علیہ السلام جو ہے ان کی ہر چیز پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ غور کریں اور سوچیں اور ریسرچ کریں کہ کیا یہ درست ہے یا غلط. تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس سے نقصان اسلام کو ہوگا، اس لیے کہ آپ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے. آپ کا اپنا علم جو ہے وہ بہت کم ہوگا دوسروں کے مقابلے میں. تو ظاہر ہے اس کے لیے محنت چاہیے. تو محنت جو ہے اس سے ہم بھاگتے ہیں. تو لیکن کم از کم ہم اپنی نیگیٹو ریئیکشن جو ہے ان پر تو کنٹرول کریں کہ اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں اس طرح کے الٹے پلٹے اعتراضوں سے، اور دوسروں کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں. اب بات یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میری جو ہے پریفرنس، ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو ایڈریس ہی نہ کیا جائے. میں خود ریسرچ کر کے
جواب دیکھ کے تو میری تسلی ہو جاتی، وہ میرے لیے جو ہے کافی ہے۔ تو یہ بالکل آپ کی بات جو ہے، میسیجز جو آپ مجھے بھیج رہے ہیں کہ اپنا دنیا کا بنانے والا جو ہے اس نے تو سب کچھ ہمیں وہ مہیا کر دیا۔ قرآن میں کیوں لکھا ہے، بار بار لکھا ہے، سوچو سمجھو، ریفلیکٹ، تھنک اباؤٹ اٹ، اس پہ غور کرو۔ یہ کیا بلا وجہ یہ چیزیں؟ تو یہ دیکھیں، ہم کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے، نہ خلافت پر ایمان لا کر ہمیں جنت مل جائے گی، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں، نہ کسی کو کسی سے گالی گلوچ کر کے ہمیں جنت مل جائے گی، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، اور کچھ نہیں تو بطور علم ہمیں چیزیں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ دیکھیے، عباسی جو تھے، ان کا جو دور تھا اسے ہم کہتے ہیں کہ جناب اسلام کا سنہری دور، گولڈن ایج آف اسلام۔ انہوں نے بغداد میں ایک دارالحکمہ قائم کیا، اور اپنا وہاں جو تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہاں بیٹھ کے ریسرچ کریں، اور جس نتیجے پہ پہنچے آپ وہ لکھیں۔ بڑی بڑی ایجادات ہوئیں اس دارالحکمت سے، اپنا بچوں کو پیدا کرنے کے لیے سرجری کے انسٹرومنٹس جو ہے وہ ایجاد ہوئے۔ اگر آپ استنبول جائیں تو میں نے دیکھا، وہاں میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ کچھ سرجیکل انسٹرومنٹ جو آج استعمال ہو رہے ہیں بچوں کی ڈلیوری کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ اس جو ہے میوزیم میں، سائنٹیفک میوزیم میں استنبول میں پڑے ہیں کہ جناب یہ مسلمانوں نے 700 800 سال پہلے جو تھے وہ ایجاد کیے تھے۔ لیکن یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ دارالحکمت جو تھا اس میں لوگ بیٹھ کے ریسرچ کرتے تھے، اور یہ لوگ کون تھے؟ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ یہ صرف مسلمان نہیں تھے، یہ عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ عباسی خلفاء کو جب پتہ چلتا تھا کہ جناب سویڈن میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ کہیں دور دراز جگہ میتھمیٹکس میں یا میڈیسن میں یا فزکس میں یا اسٹرانومی میں کوئی عالم فاضل شخص ہے تو پیسے دے کے اس کو بغداد لے آتے تھے کہ بھیا یہاں بیٹھو، اپنی تحقیقات کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں پوری آزادی ہے، اپنے مذہب پر تم قائم رہو اور اس کے مطابق عبادت کرو اور پرچار بھی کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ہماری گارنٹی، صرف تم اپنے مضمون میں جس میں تم ایکسپرٹ ہو ریسرچ کرو۔ تو وہ ہے گولڈن ایج آف اسلام۔ تو اگر آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے کہ گولڈن ایج آف اسلام میں یہ ہوا، تو آپ اس کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ تو اب آپ نے اپنا خود کرنا نہیں، دوسروں پر بھی اعتراض کہ جناب یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا۔ تو اپنا، اور دیکھیں جو ہے ایک اسلامی اصول جس نے مسلمانوں کو گریٹ بنایا، وہ یہ ہے آپس میں صلاح مشورہ کر کے بات پہ کام کرو، اور جب ایک کام کا فیصلہ کر لو اس طرح کرنا ہے تو پھر اس پہ جم جاؤ، پھر یہ نہیں کہ کر لیں یہ درست ہے یہ غلط ہے یا یہ کچھ اور۔ اس کی مثال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کو دیتا ہوں۔ جنگ بدر پہ حضور نے فوج کی ترتیب دی، تو ایک صحابی آئے تو کہنے لگے کہ حضور یا رسول اللہ،
یہ آپ نے فوج کی ترتیب جو دی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ نے خود ہی یہ فیصلہ کیا؟ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے کہ فوج کو اس طرح ترتیب دی جائے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ میری اگر آپ رائے سننا چاہیں تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ فوج کی ترتیب اگر بدل کے اس طرح سے اس طرح کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ حضرت نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے اپنی وجوہات دی، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ نہ کہا اوئے نبی میں آ کے تم ہے، تو مینو کتوں سمجھان والا آ گیا کہ فوج میں کس طرح ارینج کرا؟ نہیں، فوج کی ترتیب چینج کر دی۔ تو اور اس سے بہت فائدہ ہوا۔ اور پھر جنگ احد کے موقع پر جب حضرت جو ہیں ان کی رائے کے خلاف اکثریت نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم نے کھلے میدان میں نکل کے جنگ کرنی ہے، تو حضور نے اکثریت کا فیصلہ قبول کر لیا۔ یہ نہ کہا کہ نبی تو میں ہوں، وہی تو مجھے ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ خدا اور رسول اور اپنے حکمرانوں کی بات مانو، تم مجھے سمجھا رہے ہو کہ لڑائی کہاں رہ کے کرنی ہے۔ واہ، کیا کہا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا بات مان لی؟ آپ نے بات مان لی۔ جب آپ ذرا پہن کے باہر تشریف آئے تو لوگ کہنے لگے جی ہم نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک فیصلہ ہو گیا، اب ہم اس پہ رہیں۔ یہ نہیں کہ صبح کچھ اور شام کو کچھ اور دوپہر کو کچھ اور۔ تو میرا یہ مثالیں سنانے سے مطلب یہ تھا کہ جب آپ ایک علمی بحث کرتے ہیں، علمی کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس میں چھوٹا بڑا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو جس کو عزیز ہے وہ علم، وہ دوسروں کو انکریج کرتا ہے کہ وہ آئیں اور اس میں ریسرچ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو ترقی دیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ علم حاصل کریں اور قرآن پر، اسلام پر، فزکس پر، کیمسٹری پر، باٹنی پر، زوالوجی پر، ایسٹرونومی پر، میتھمیٹکس میں جو ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ لیکن اس چیز کو آپ اپنا بت نہ بنا لے کہ مولانا ایکس صاحب یہ لکھ گئے ہیں، خلیفہ وائی صاحب نے یہ کہہ دیا۔ بالکل بھائی، آپ نے بات درست کہی کہ مقصد تو جب علم نہیں، نفرتیں پیدا کرنا ہے اور اپنی جیبیں گرم کرنا ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو حیرانگی ہوگی ایک بات سن کے، تو میرے خیال ہمارا ٹائم شاید ختم ہونے والا ہے، وہ کہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے پہلے امیر تھے، بہت عظیم الشان عالم تھے۔ اردو میں بیان القرآن، انگریزی میں ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن، ریلیجن آف اسلام، اپنا محمد دا پروفٹ، اردو انگریزی میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ صفحے جو ہیں وہ لکھے ہوں گے۔ یورپ کے پبلشر انہیں کہتے تھے کہ جناب فلانے ٹاپک پہ آپ ہمیں کتاب لکھ کے دیں، مثلا لیونگ تھاٹس آف پروفٹ محمد جو تھی، وہ ایک برٹش پبلشر نے انہیں کہا تھا کہ لکھ کے دیں۔ اس ساری عظمت کے باوجود کئی دفعہ میں جب ان کی قرآن کریم کی تفسیر جو ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب کی پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ نہیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ تو یہ جو ہے میرے اتفاق نہ کرنے سے حضرت مولانا جو ہے ان کی عظمت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہے۔ لیکن میں اس طرح اختلاف نہیں کرتا جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، جو ہے کہ لکھے ہے کہ فضول ہے کہ بکواس ہے، یہ فلانا ٹینگڑا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت مولانا جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ لکھا ہے، لیکن اس وجہ سے میں ایک مختلف نتیجے پہ پہنچا۔
اور ایک آخری بات بتا کے میں آپ کو یہ ختم کرتا ہوں کہ ہمارے نانا جو تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب ودیارتھی، جنہوں نے میثاق النبیین اور محمد انورڈ اسکرپچرز کتابیں لکھی، انہیں ایک دفعہ حضرت مولانا کہنے لگے کہ عبدالحق، یہ جو تم تقریریں کرتے ہو قرآن کے متعلق، انہیں لکھ ڈالو تو میں انہیں چھپواؤں گا۔ تو مولانا عبدالحق ودیارتھی صاحب کہنے لگے کہ مولانا، لیکن کئی جگہ تو میں جو ہے آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں۔ تو حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، پھر کیا ہوا، اسی سے تو علم کو ترقی ملتی ہے۔ یعنی غور کریں، یہ نہ کہا کہ جماعت کا امیر تو میں ہوں، عالم تو میں ہوں، تم تو میرے اسٹوڈنٹ ہو، تم نے کس طرح جرأت کی کہ میرے سے اختلاف کرو۔ تو میری درخواست ہے کہ آئیے ہم سب مل کے ریسرچ کریں، کس کے لیے؟ اسلام کی عظمت جو ہے وہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، ان کی گریٹنس جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ یہ بات مان جائیں گے تو بھلا اسلام کا ہوگا، اگر نہیں مانیں گے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ مجھے نقصان ہوگا نہ نفع ہوگا۔ لیکن حضرت کے الفاظ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جیسے حضور نے آخری خطبے میں فرمایا تھا، میں بھی اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں، اے خدا گواہ رہنا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے۔ محترم شاہد عزیز صاحب، ماشاءاللہ کوئی ماننے بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو، بٹ جس حد تک آپ مانتے ہیں اس حد تک مانیں تو ہمارے احمدی جماعت نظام جو قادیان یا عالمگیر کہلاتا ہے وہ تو تب بھی مطمئن نہیں ہوتے سر۔ وہ تو تب بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو اب بھی کچھ نہیں ہو، آپ چاہے لاہوری فرقے والی تھاٹ رکھو، چاہے آپ اصلاح پسند والی رکھو، احمدی تو آپ جب ہی بنو گے، غلام احمد صاحب کے فالوور تو جب ہی بنو گے جب احمدی جماعت کو جوائن کرو گے اور چندہ دو گے سر۔ تو اس پر کیا کہیں گے یہ بھی بتا دیجیے۔ ویسے آئی نو کہ آپ اوائڈ کرتے ہیں سر ایسے کمنٹس کو، شکریہ۔ بھائی فیصل، تو میں نے ابھی آپ کا جو ہے کامنٹ دیکھا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس کا جواب بھی وہ دے دوں۔ دیکھیں جی، بات اصل میں یہ ہے کہ میں نبی کریم کی زندگی سے دو واقعات میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک خاتون تھی، فوت ہو گئیں، تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ وہ اپنا اتنی نیک تھیں اور اتنی عابد تھیں، اور تہجد کی نماز بھی انہوں نے ساری زندگی مس نہ کی، نہ کوئی روزہ وغیرہ وغیرہ، تو پتہ نہیں جنت کے کتنے اونچے مقام پہ وہ ہوں گی۔ تو اپنا اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا یقیناً وہ جہنم میں ہے۔ تو صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ حضور، وہ اتنی جو تھی نیک عورت، اتنی نمازی اور اتنی روزہ گار، اگر وہ جہنم میں ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو وجہ بتا سکتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل، اس کی ایک بلی تھی جس کو وہ پورا کھانا نہیں دیتی تھی، اور اس کو وہ باہر نہیں نکلنے دیتی تھی کہ وہ دھوپ فریش ایئر جو ہے اس میں گھوم لے، اس کو کمرے میں بند رکھتی تھی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت اور صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک عورت تپتی ریت پہ، آپ کو شاید علم ہو کہ عرب میں وہ چمڑے کے موزے پہنتے تھے، تو اس نے وہ موزے اتار رکھے ہیں چمڑے کے، تو بھاگ کے کنویں پہ جاتی ہے،
موزے میں پانی بھر کے لاتی ہے، تو دور ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، اس کے منہ میں وہ پانی ڈالتی ہے۔ تو اپنا حضرت نے فرمایا اس عورت کے لیے آج جنت کے سارے دروازے کھل گئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس تکلیف کو جو وہ برداشت کر رہی ہے خدا کی ایک پیدا کردہ مخلوق کی خاطر، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو گئے اور یہ جنت میں جائے گی۔ تو بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کون سی جماعت جوائن کر لی اور کون سی وہ کر لی۔ تو یہ نظام والے جو ہیں اور ان میں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے؟ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کے بدلے جو ہیں وہ صلیب پہ چڑھ گئے اور مارے گئے، ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے، بس ایمان لے آؤ کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے خاطر صلیب پر جان دے دی۔ تو حضرت صاحب نے بھی یہ کہا اور سارے یہ کہتے آئے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اعمال ہے، اور جو ہے یہ کہ اس جماعت میں شامل ہو جاؤ اور اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، تو اول تو حضرت صاحب نے کوئی خلافت قائم ہی نہیں کی۔ 1925 میں میاں محمود احمد صاحب نے صاف لکھا کہ جناب جماعت میں کوئی خلافت نہیں، جماعت کا حصہ، اور ہمیں اب یہ قائم کرنی ہوگی۔ تو پھر حضرت صاحب نے تو قائم نہ کی، نمبر ون یہ بات ہے۔ نمبر دو، آپ کچھ ہو جائیں، آپ احمدی ہو جائیں، آپ کچھ ہو جائیں، اگر آپ کے اعمال درست نہیں، اگر آپ انسانیت جو ہے اس کی خدمت نہیں کرتے، اگر آپ انسانیت جو ہے اس کے لیے آپ کے دل سے دعائیں نہیں نکلتی کہ خدا تعالیٰ ہر ایک کو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، کیا اس کا مذہب ہے، کیا اس کی نیشنلٹی ہے، کیا اس کا فرقہ ہے، اس کو نقصان اور اس سے دکھ تکلیف سے بچائے اور اپنی رحمت میں رکھے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میری رائے میں جو آپ دکھاوے کے لیے مذہبی شعار پر عمل کرتے ہیں ان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ پوائنٹ سارا یہ ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنے اور انسانیت کی خدمت کریں۔ اگر آپ کی یہ جو ہیں ریچولز، ان سے آپ کو یہی نہیں حاصل ہوتا تو اور کیا حاصل ہوگا؟ خدا تعالیٰ کہتے ہیں اپنے میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو۔ وہ رنگ کیا ہے؟ کیا کسی ہندو پہ دھوپ نہیں پڑتی یا بارش نہیں ہوتی؟ کیا کسی یہودی جو ہے اس کو خدا تعالیٰ صاف ہوا یا پانی نہیں دیتا؟ یہ خدا کا رنگ ہے جس میں ہمیں رنگنا ہے۔ اگر اس میں ہم رنگیں گے تو پھر ہمارے لیے بہتری ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ آپ کسی جماعت کو، کسی فرقے کو، کسی چیز کو کر لیں، آپ خلیفہ کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیں اور سر پہ اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ نہ لگنے دیں، یا پوپ صاحب کے ساتھ آپ یہی کریں، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम शाहिद अजीज साहब। आज का टॉपिक बहुत शानदार रहा, बहुत मेंबर्स के साथ रहा, और मुझे लोग कमेंट्स भी भेजते रहे डिफरेंट मेंबर्स, और मैं आपकी खिदमत में ग्रुप में पेश करता रहा सर। इंशाल्लाह खुदा ने जिंदगी बखैर रखी तो नेक्स्ट वीक ऑन सैटरडे नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। सो नाइस ऑफ यू सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।